بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یقین دلانے کے لیے 4 قسمیں کھائیں کہ میں نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے باقی مخلوقات کے مقابلے میں۔ قرآن پاک میں سورۃ والتین کا ذکر کیا گیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیر کے درخت کی قسم، زیتون کی قسم، خانہ کعبہ کی قسم، کوہ طور کی قسم، ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ یہاں شکل سے مراد صرف شکل یا چہرہ ہی نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک ہے، پھر ہی انسان کی شکل مکمل بنتی ہے۔ جتنے روب اور جلال کے ساتھ انسان زمین پر چلتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں چلتی۔ شیر، ہاتھی، گھوڑے، گائے، بھینس سب چوپائے اتنے روب کے ساتھ 2 پاؤں پہ نہیں چل سکتے جتنے روب سے انسان چلتا ہے۔ اگر باقی مخلوق کوشش بھی کرے تو ان کا چلنا عجیب سا لگتا ہے، چلنے میں کوئی روب اور دبدبا نہیں ہوتا۔ پھر ذہن دیا اور انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ یہاں سے خدائی تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کو دراز قد، کسی کو پست قد، کسی کو کند ذہن، کسی کو تیز ذہن، کسی کو خوبصورت چہرہ۔ یہاں سے انسان درجہ بندیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس میں انسانوں کا کوئی قصور نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بھی تو چلانا ہے۔ بہرحال انسان کو ہر حال میں اللہ کا شاکر رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی غریب گھر میں پیدا کیا ہو تو اس میں آپ کی کوئی مرضی شامل نہیں، اگر آپ کو کسی امیر گھر میں پیدا کیا ہے تو اس میں آپ کی کوئی مرضی شامل نہیں۔ یہی قسمت ہے، ہر حال میں اللہ پر شاکر رہنا چاہیے، اسی میں ہم کی بلائی ہے۔ لیکن انسان کو اپنی خوبیوں کو تلاش کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 1، ذہانت، یاد کرنے کی صلاحیت۔ جن بچوں میں یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، خواہ وہ امیر گھر میں پیدا ہوں یا غریب گھر میں۔ اس پر والدین اور اساتذہ کی توجہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ذہین بچے بڑے تیز ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں۔ جو شرارتی ہوتے ہیں مطلب بڑے شیطان ہوتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو بھولے بھالے ہوتے ہیں، شرارت نہیں کرتے، وہ حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ذہین بھی ہو اور حساس بھی ہو تو بہت عزت والا ہوتا ہے۔ وہ اپنی پاور آف سینس سے ایجادات کرتا ہے، تخلیقات کرتا ہے، ایسی چیزیں ایجاد کرتا ہے جن کا ان سے پہلے دنیا میں وجود ہی نہیں ہوتا۔ موجود لوگ انسانوں کی بھلائی کے لیے چیزیں بناتے ہیں، لیکن ذہین لوگ جو امتحانات پاس کر کے حکومت میں آ کر کنٹرول اور کمانڈ کر لیتے ہیں، ان چیزوں کا غلط استعمال بھی کر جاتے ہیں۔ آپ نے رائٹ برادران کا نام سنا ہوگا۔ جب ان کے والد نے انہیں جہاز نما کھلونا دیا تو سب بچوں کی طرح اس کھلونے سے کھیلتے رہے۔ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے محسوس کرنا شروع کیا اگر یہ کھلونا ہوا میں اڑ سکتا ہے تو اگر ہم اس کو بڑا بنا دیں تو ہم کو بھی اپنے ساتھ ہوا میں اڑا سکتا ہے۔ رائٹ برادران کی سائیکلوں کی دکان تھی جو سائیکل بنا کر بیچتے تھے، جبکہ ذہین لوگ سن 1900 میں امریکہ کی حکومت چلا رہے تھے۔ اس وقت امریکہ کا صدر کون تھا، چیف آف آرمی اسٹاف کون تھا، اوہایو اسٹیٹ جہاں رائٹ برادران ایک گاؤں میں رہتے تھے اس ریاست کا گورنر کون تھا، آپ کو کوئی دلچسپی نہیں، حالانکہ وہ اس وقت کے ذہین لوگ تھے۔ مگر رائٹ برادران حساس لوگ تھے، جنہوں نے ہوا میں اڑنے کو محسوس کیا
کہ پرندے کیسے اڑتے ہیں، اپنے پروں کو ہوا میں تیرنے اور ہوا کو پیچھے دھکیلنے کا کام لیتے ہیں، آخر کار ہوا میں اڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ مثال آپ کو ذہین لوگوں اور حساس لوگوں میں فرق بتانے کے لیے دی ہے۔ ذہین لوگ عالم ہوتے ہیں اور حساس لوگ حکیم ہوتے ہیں۔ حکیموں کی کمائی عالم کھا جاتے ہیں۔ جہاز رائٹ برادران نے بنایا اور ہوائی کمپنی امریکہ نے بنا لی۔ ذہین لوگ چونکہ ذاتی مفاد نہیں چھوڑتے اس لیے بے عزت ہو جاتے ہیں اپنے جیتے جی یا مرنے کے بعد۔ حکمت والے صراط مستقیم نہیں چھوڑتے خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ جب امام ابو حنیفہ کو عباسی خلیفہ منصور نے قاضی یعنی چیف جسٹس کے عہدے کی پیشکش کی تو آپ نے انکار کر دیا، کیونکہ عباسی خلافت ملوکیت تھی، بادشاہت تھی۔ اسی نظام کے خلاف حضرت امام حسین نے قربانی دی تھی۔ تو عباسی حکمران منصور نے آپ کو کوڑے مروائے اور تا دم مرگ جیل میں رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے عہدہ قبول نہیں کیا بلکہ کوڑے کھائے اور آپ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ تو کوڑے کھانا، جیل جانا، سر کٹوانا کوئی بات نہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں۔ عباسی سلطنت بھی ختم ہو گئی، حکمران بھی مر مٹ گئے، مگر حضرت امام ابو حنیفہ کا نام عزت و احترام سے زندہ ہے۔ یہی ہیں حکمت والے لوگ، حساس لوگ، سینسٹیو لوگ، محسوس کرنے والے لوگ، چیزیں ایجادات کرنے والے لوگ، تخلیقات کرنے والے لوگ، اور یہی لوگ جو عزت و کامرانی حاصل کرتے ہیں، حکمت والے۔ اللہ حافظ۔